بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ آج ہم سورۃ الحجر اور سورۃ النحل ان دو صورتوں کا مختصراً خلاصہ آج کی نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں میں جس طرح پچھلی صورتوں میں ایک موضوع چلتا آ رہا تھا توحید کا اور شرک سے بچنے کا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو مرکزی مضمون ہے اللہ کی توحید کا اس بات، چونکہ یہ دونوں صورتیں مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید کا تذکرہ ہے، شرک کی مذمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت، قبر، موت کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے ان مکی صورتوں میں۔ تو سورۃ الحجر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، اس کی اہمیت، اس کتاب کا تعارف اور لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو قرآن مبین ہے، واضح قرآن۔ فرمایا ربما یود الذین، کسی بھی وقت یہ چاہیں گے، یہ خواہش کریں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کیا؟ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ آج ہم جہنم کے اندر اللہ کے عذاب کی، اللہ کی پکڑ میں نہ آتے، کاش کہ ہم مسلمان ہو چکے ہوتے، اللہ کے فرما بردار بن جاتے۔ یہ قرآن اتنا واضح ہے، اس نے ہر چیز کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ ہٹ درمی کی وجہ سے دنیا میں ان کو مانتے نہیں، اسلام نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تسلیم کیے، ان کی رسالت کو نہیں مانا، اس قرآن کی تعلیمات کو جھٹلایا اور کہا یہ تو جادو ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا، تو پھر کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہو چکے ہوتے، اسلام قبول کر لیتے، ہم قرآن کو مان لیتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، یہ دنیا کے اندر اللہ نے جو وقت دیا ہے، اسی میں اگر تم اچھے کام کر لو گے، اللہ سے توبہ کر لو گے، گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو تمہاری توبہ قبول ہے۔ ورنہ ہم نے ہر ایک انسان، حتیٰ کہ جتنی مخلوقات ہیں، ایک وقت مقررہ ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی نہ آگے ہے نہ پیچھے۔ اللہ فرماتے ہیں وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، کہ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقررہ وقت تھا۔ ہم مہلت دیتے ہیں ایک مقررہ وقت تک، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے 60 70 80 سال، تو ایک مقررہ وقت اللہ نے لکھا ہوا ہے، ہماری جو تقدیر کی کتاب ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا کہ لکھ دو۔ ایک، یہ دنیا میں کب آئے گا اور کب جائے گا، اس کی موت، اس کا رزق کتنا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، یہ فرشتہ لکھ کر لے جاتا اللہ کے پاس محفوظ۔ تو کیا اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کتاب معلوم، ان کے ایک لکھی ہوئی کتاب کے اندر چیزیں ہیں۔ ما تسبق من امت اجلھا، کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے
کہ وہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھتی ہو اور نہ ہی پیچھے رہتی ہے، ایک منٹ بھی پیچھے نہیں۔ جو اللہ کا وقت آ گیا تو وہ چلی گئی، اس دنیا سے ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کو یہ مانتے نہیں ہیں، آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، آپ کو بھی یہ کریں گے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک یہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشاعر، شاعر کہتے تھے۔ فرمایا کہتے کیا ہے، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ تو ہمارے پاس کوئی فرشتہ لے کر آ، فرشتہ ہوتا اگر تو سچوں میں سے ہوتا۔ اور بھائی اگر دنیا پر اللہ نے فرمایا اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے کو بھیج دیتے نبی بنا کر، زمین پر چونکہ انسان ہے اس لیے ان کی رہنمائی کے لیے ہم نے نبی اور رسول بھیجے ہیں انسانوں میں سے، وہ بشر ہیں تمہارے جیسے، تاکہ تمہارے اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے سمجھا سکے۔ تو فرمایا یہ ان کی ہٹ درمی ہے، نہ ماننے کی وجہ سے یہ ایسی دلیلیں پیش کرتے کہ ہمارے پاس فرشتہ آتا، اگر فرشتہ بھی آ جاتا تو پھر بھی نہیں انہوں نے ماننا تھا، ان کافروں نے، اتنے بدبخت ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، ہم اسی کی حفاظت کرنے والے۔ تو قرآن اللہ نے محفوظ کیا، وہ کیسے محفوظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم نے حافظ صاحب کی ابتدا میں قرآن سنا ہے تو ان کے سینے میں محفوظ ہے، اسی طرح اللہ نے لکھا ہوا بھی محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام کو قرآن لکھوا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوتی، کاتبین وحی جن میں نمایاں نام خلفائے اربع ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں اور دیگر صحابہ اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے سناتے انہیں، جب وحی نازل ہوتی تو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح لکھ کر بھی محفوظ ہے، آج تک ایک زبر زیر میں بھی اوپر نیچے نہیں ہوا، غلطی نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ نے حفاظ کے سینوں میں بھی اسے محفوظ کیا ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جو ان دو طریقوں سے محفوظ ہو۔ تو لہٰذا اگر ایک جگہ پر بھی کوئی کمی کرتا ہے زبر زیر کی، چھپائی میں غلطی ہوتی ہے کوئی، تو حفاظ جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور اگر کوئی حافظ غلط پڑھتا ہے، ابھی ہم نے نماز میں تو تھوڑا سا بھی حافظ کہیں اٹکتا ہے تو پیچھے 20 یوں کھڑے ہوتے ہیں جو اس غلطی کو درست کروا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر مانتے نہیں ہیں، تو فرمایا وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، جتنے بھی آپ سے پہلے نبی آئے جو گزرے ہیں تو ان کے ساتھ اسی طرح مزاح کیا گیا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا گیا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا تھوڑا سا تعارف کروایا ہے کہ انسان اور جن کیسے تخلیق کیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ یہ آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ آگے تعارف کرواتے ہیں کہ انسان کو اور جنات کو میں نے تین مخلوقات ہیں، ایک نور سے ہیں فرشتے ہیں، اور ایک آگ سے ناری مخلوق جنات ہیں، اور ایک خاکی مخلوق انسان ہے جو مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکتی ہوئی بجنے والی مٹی، وہ چکنی مٹی جس سے برتن بنائے جاتے تھے، من حمأ مسنون والجان خلقنا، اور جو جن ہیں ان کو ہم نے پیدا کیا من قبل اس سے پہلے، من نار سموم آگ سے، اس سے پہلے کس سے؟ انسانوں سے۔ تو گویا کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا پھر جنات کو، اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا نا سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، یہ دنیا میں جا کر قتل و غارت کرے گا۔ ہاں کیوں؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ جنات زمین پر فتنہ اور فساد برپا کیے ہوئے ہیں، آپس میں قتل و غارت کرتے ہیں، اسی لیے کیونکہ جنات اور انسان یہ دونوں مخلوقات اللہ کے تابع ہیں اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، تو جنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ جنات کی طرف بھی نبی تھے، تو جنات اور انسان دونوں مکلف ہیں اور ان سے پوچھا جائے گا
تو ان کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن وہ کیسے ہے؟ وہ جو عبادات کرتے ہیں، نماز روزہ ساری چیزیں، سورۃ الجن انشاءاللہ آگے ہم 29ویں پارے میں وہاں پر ایک پوری سورۃ الجن ہے۔ تو بعض لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے جنوں کو پیدا کیا۔ کن سے؟ انسانوں سے پہلے۔ تو جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ قرآن مجید کی واضح صریح آیات میں ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں آیت نمبر 42 سے 50 شیطان کا اور انسان کا جو آپس میں کشمکش ہے، چونکہ جب اللہ نے حضرت آدم کو کہا کہ فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کریں، آدم کو بنایا کہ میں اسے دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، یک کے بعد دیگرے آئیں گے، میرے نبی آئیں گے، انبیاء صلحاء، تو تبھی سے یہ شیطان اس نے اس کے ساتھ دشمنی مولی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے آؤں گا اور تیرے رستے سے ان کو بہکاؤں گا۔ پچھلی صورت میں ہم نے صورت ابراہیم میں یہ تذکرہ بھی آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں۔ شیطان کو کھلا چیلنج، شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، اللہ نے کہا جاؤ تمہیں میں دیتا ہوں مہلت۔ اس نے کہا تھا نا مجھے فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو تیرے رستے۔ تو فرمایا میرے جو بندے ہیں نا خالص مومن پکے، ان کو تو نہیں بہکا سکتا، جتنا مرضی کر دے۔ الا من اتبعک من الغاوین، ہاں تیرے جو پیچھے چلیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ گمراہ ہوں گے، جن کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ تیرے پیچھے چل پڑے گا۔ تو لہٰذا پھر ان کے لیے ہے کیا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر ہم ان سب کو اکٹھا جہنم کے اندر ڈالیں گے، تمہیں بھی اے شیطان اور تیرے ساتھیوں کو جو تیرے پیچھے چل جائیں گے، انسانوں میں سے اور جنات میں سے بھی جتنے گنہگار ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے، ان کو میں جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بھی 7 دروازے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے نا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جنت دوزخ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، حالانکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جنت تیار کر رکھی ہے۔ وہ کیسی ہے؟ وہ حضور نبی کریم نے اس کی جو صفات بیان کی ہیں ان پر ہمارا یقین ہے، پختہ ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ تو دوزخ بھی موجود ہے، جنت بھی، الجنت حق والنار حق، تو لہٰذا جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے 7 دروازے، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے ان کے لیے اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ جیسے جنت کے دروازے اہل جنت کے لیے تقسیم ہے، جیسے روزے داروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنت ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب الریان، اس کا نام کیا ہے؟ الریان، کہ یہاں سے روزے دار گزریں گے۔ اسی طرح باب الصدقہ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں وہ اس دروازے سے گزریں گے۔ اور اسی طرح ہر ایک دروازے سے باب الصلاۃ، نماز پڑھنے والے وہ ایک دروازے سے گزرے گے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو ان سب سے گزرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً یہ روایت ہے، تو فرمایا ہاں حضرت ابوبکر ایسے ہیں میری امت میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو ہر دروازے سے آواز لگے گی کہ آپ اس سے گزرے، آپ اس سے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے۔ ان المتقین فی جنت، پھر اللہ فرماتے ہیں جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، صاحب تقوی ہیں۔ اور رمضان کا مقصد بھی کیا ہے؟ روزے کا تقوی، لعلکم تتقون۔ تو جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، جتنے مومنین ہیں اللہ سے ڈرنے والے، تقوی ہے، تو فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ فی جنات معیون، وہ جنات میں اللہ کے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے سے چشمے جاری ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، وہ ان میں داخل ہوں گے سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے سینے جو ہیں دوسروں کے لیے وسیع ہیں، ان میں کینہ، بغض، حسد۔ مومن جو ہوتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمیں اپنے دل کو ہر قسم کے کینہ، بغض، حسد، ان چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ تو جب یہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے۔ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر
ہمارے جو سینے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ پاک ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر وہ اللہ فرماتے ہیں وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، آپس میں بیٹھے ہوں گے، جنت کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، جنت کی نعمتوں سے فائدے اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی، خبر دے دیجیے عبادی میرے بندوں کو، ان مومنین کو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی بتا دیجئے ساتھ کہ بے شک میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، بخشش بھی بہت ہے اور پکڑ بھی بڑی ہے۔ کافروں کے لیے، شیطان کے ساتھیوں کے لیے میری پکڑ سخت ہے، اور مومنین کے لیے میری نرمی بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بلا شبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عطا کیا آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات۔ تو ان 7 آیات سے مفسرین نے کیا مراد لیا ہے، کہا کہ اس 7 آیات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جس کی 7 آیات ہیں اور جو بار بار پڑھی جاتی ہے، نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، یہ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ کیا قرآن تو سارے بار بار پڑھا جاتا ہے، لیکن ان 7 آیات کا اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سامنے ساتھ ملائیں تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی کس لیے ہیں، اس قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم نے جو نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ اس کو واضح کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر بیان کریں کہ اس سے کیا مراد ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، وہ چاہے امام کے پیچھے ہو، اکیلا ہو، نفل ہو، فرض ہو، وہ جنازے کی نماز ہو، جو بھی نماز ہے تو سب میں یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ مومنوں کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر رکھیں اور پریشان نہ ہوں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اپنے جو ہے وہ کندھے نرم رکھیے، ان کے ساتھ نرمی کا، جھکاؤ والا، آسانی والا معاملہ کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ کیا کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، تو اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو میں تمہارے اوپر الزام لگاتے ہیں، آپ کو مانتے نہیں ہیں، میرے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس آپ صاف صاف اعلان کر دیں، آپ کو جو حکم دیا ہے آپ بتا دیں، بس آپ کا کام ہے پہنچا دینا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم ان مشرکوں سے آپ اعراض کریں، ان کے ساتھ جو ہے نا متھا نہیں لگائیں، یہ تو بیوقوف ہیں، پاگل جو ہے، جاہل جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں کیا کہا کہ جب آپ کا کسی جاہل سے سامنا ہو جائے تو کیا ہے، پھر اسے سلام کریں، اس کے ساتھ بحث کرنا، مباحثہ کرنا یہ مومن کی شان کو لائق ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پھر اس کو سلام ہے۔ تو فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں سے اعراض کیجیے، إِنَّا كَفَيْنَاكَ، بے شک ہم آپ کے لیے، آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، کن کو، المستہزئین، جو مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل جو کہ مکی ہے، اور اس میں بھی یہی تسلسل کے ساتھ یہی موضوع چلتا ہوا اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے مثال دے کر، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔
خلق الانسان من نطفہ، پھر اللہ نے فرمایا اے انسان تمہیں بھی ہم نے پیدا کیا، ایک قطرے سے، پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور جب تم پیدا ہو کر دنیا میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا قد کاٹ نکال لیتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتا ہے اور دلائل دیتا ہے، اور تو اللہ کا انکار کر دیتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، خصیم کہتے ہیں جو جھگڑالو ہو، جھگڑا کرنے والا ہر بات میں واضح۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی کے ساتھ اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جتنے جانور ہیں یہ پیدا کیے جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے اپنی توحید کو۔ پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کی عقل کا فتور ہے، پھر ہم اسے جاہل کہہ سکتے ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَاهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ہم نے جانور چوپائے پیدا کیے جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان کو کاٹ کھاتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، اور ان کے لیے تمہارے اندر جو خوبصورتی ہے، خوبصورتی کے لیے گھوڑے پالتے ہو، جانور ہیں جن کو آپ سلا کر رکھتے ہو، ان سے کئی کام لیتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، ان کے اوپر سفر کرتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور ان پر بوجھ لادتے ہو، بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہو، إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اور سفر کرتے ہو۔ پہلے یہی سوال تھی نا، اہل عرب کے ہاں اونٹ وہ صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، اس پر بیٹھتے اور لمبے لمبے سفر کرتے، زیادہ زیادہ مال و دولت اور تجارت کرتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ ہم نے گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، یہ ہم نے پیدا کیے، ان کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور ہم نے وہ چیزیں بھی جو تم نہیں جانتے اللہ نے وہ بھی پیدا کیا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری آج کی جدید ہم کہتے ہیں کہ یہ جی فلاں انسان نے ایجاد کر لیا، یہ فلاں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے بتا دی انسان کو۔ ہاں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ریکور کیا ہے، لہٰذا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ سے، وحی کے ذریعے سے ساری چیزیں بتا دی تھی جو انسانوں کی ضرورت کی چیزیں۔ تو لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بارے میں فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل کیا۔ اللہ نے ساری مثالیں دی ہیں، یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے پیدا کی، پھر اللہ کو مانتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخْلَ وَالْأَعْنَابَ، پھر اللہ نے پھلوں کے نام گنوائے ہیں۔ یہ کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے؟ یہ انار ہے، یہ انگور ہے، یہ سیب ہے، یہ زیتون ہے، یہ کھجور ہے، یہ کھاتے ہو تم، اتنے مزے کی، ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے، ہر ایک کا رنگ مختلف ہے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان میں نشانیاں ہیں جو فکر کرنے والی، سوچ بچار کرنے والی جو قوم ہے، جو بیوقوف ہے، جو سوچتی نہیں ہے، ان کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بس پیدا ہوگی خود بخود، یہ انسان ہم کھا لیتے ہیں، جیسے جانور ہیں وہ کہتے ہیں چارہ مل گیا بس ہمارے لیے ہی چارہ تھا۔ بھئی چارے کو کیسے پیدا کیا گیا، کیوں پیدا کیا گیا، اس کے اندر جو بھوک مٹانے کی قوت طاقت وہ کس نے رکھی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ بھئی اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کے اندر سے جو پیاس بجھانے کی قوت ہے، طاقت ہے، وہ ختم کر دے، آپ جتنا مرضی پانی پیتے رہیں آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ تو یہ کون ہے جو ایک گلاس پانی جب ہم پیتے ہیں افطاری کے وقت میں ہمارے دن بھر کی جو پیاس ہے اس کو ختم کر دیتا ہے؟ اس کے اندر کس نے وہ چیزیں رکھی ہیں؟ آج تو سائنس نے بتایا ہے کہ ایک پانی کے گلاس کے اندر کتنے جو چیزیں ہیں، کتنے اجزاء ہیں، اس کے اندر میگنیشیم ہے، اس کے اندر فلاں ہے چیز ہے، اتنے اجزاء ہیں، وہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان نے اس کے اندر سے، اور اگر وہ اجزاء نکال دیے جائے تو پانی جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے۔ اور آج کل لوگ لاتے ہیں نا منرل واٹر، یہ فلاں سے بوتل بھروا کر لاؤ، یہ گورمے سے پانی لا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں فلٹر والے پانی پہ، کیوں؟ کیونکہ پانی کے اندر وہ اجزاء نہیں ہے جو ہماری صحت کے لیے ہے۔ گھر میں جو بور ہے پھر باہر سے لاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ سارے نکال دے اجزاء تو آپ پانی کے لیے مارے پھریں۔ ذرا کراچی والوں کو ذرا دیکھیے، سندھ میں دیکھیے جہاں پر پانی نہیں ہے، تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے اندر کتنے اجزاء ہیں۔ تو یہ اللہ نے مثال دی ہے ہم نے عقل والوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کو، ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، آسمانوں میں ہم جہازوں کے ذریعے اڑ رہے ہیں، ستاروں تک پہنچ گئے انسان۔ تو یہ کون سی ذات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہارے لیے
سمندروں کو مسخر کر دیا، بڑے بڑے بحری جہاز پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے جا رہے ہیں؟ یہ کون ہے ان کو؟ کیا انسان چلا رہا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پانی کے اوپر ایک منٹ بھی وہ جہاز ٹھہر نہ سکے اور پانی میں ڈوب جائے۔ یہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، پہلے اللہ نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں، پھر اللہ نے کہا اگر تم، یہ تو تھوڑی سی میں نے جھلکی دکھائی ہے، تھوڑی سی چیزیں گنوائی ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں تو اتنی بے شمار ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی جسم کے اوپر، اپنے باڈی پہ نظر دوڑائیں، اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہم اس آنکھ پر ہی غور کریں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا کوئی کیمرہ ایسا نہیں ہے جو اس آنکھ سے زیادہ صاف اور تیز اور دور تک دیکھ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحصوها ان اللہ لغفور رحیم، اللہ معاف کرنے اور رحمت کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ فرماتا ہے جو تم چھپاتے ہو دلوں میں، میرے ساتھ شرک کرتے ہو میرے ساتھ، اور آپس میں حسد کینہ بغض، اللہ یہ دل کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ تم پوجتے ہو، جن کو پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ نے ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کس نے یہ پیدا کی ہیں؟ اللہ نے کی ہیں۔ اللہ پھر آگے کہتا ہے اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے جن کو تم پوجتے ہو۔ یہ لات منات عزا حبل اس وقت کے وہ بتوں کو پوجتے تھے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ذرا بتاؤ؟ پیدا تو سارا اللہ نے کیا ہے، تو پھر عبادت بھی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، رب کی کرنی ہے جس نے پیدا کیا۔ چھوٹی سی مثال ہے، گھر میں آپ کھائیں، آپ کو والد لا کر کپڑا بھی دیتا ہے، کھانے کی ضروریات، ساری چیزیں، رہن سہن، پڑھائی کے سارے اخراجات، اور جب بات ماننے کی باری آئے تو آپ اپنے والد کی ایک بات نہ مانیں، اور ساتھ ہمسایہ ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ اس کی بات، اس کا کام کریں، باپ کی بات نہ مانیں، تو وہ کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ ناراض ہوگا کہ ساری ضروریات میں پوری کرتا ہوں، تم حکم کسی اور کا مانتے ہو۔ اسی طرح ساری نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں، اور عبادت کے وقت ہم کسی اور کی کریں، کسی بت کو پوجیں، کسی قبر کو پوجیں، کسی آستانے کے اوپر جا کر مانگے، فلاں سے فریاد کریں، یا عبد القادر شیئا للہ، اے عبد القادر اللہ کے لیے ہمیں کوئی چیز ہے، تو بھائی اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے انہوں نے تو کچھ پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، حالانکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ بزرگ جن سے آپ مانگتے ہو، یہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، یہ تو خود پیدا، اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں جو زندے نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، یہ جو فوت ہو گئے قبروں میں چلے گئے، یہ تو خود نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے۔ آج ہم قبروں والوں کو پکارتے ہیں، اللہ نے واضح فرمایا ہے۔ تو لہٰذا الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہی رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، اللہ فرماتا ہے یہ تکبر کرنے والے ہیں اللہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی بھیجے ہیں انبیاء رسول، انہوں نے ایک ہی چیز کی دعوت دی، اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں انہوں نے یہی دعوت دی کہ تم طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت کیا ہے؟ شیطان، شیطان کی پیروی کرنا، اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بات کو ماننا، یہ طاغوت ہے۔ جو بھی حکم اللہ کے علاوہ ہے وہ طاغوت میں ہے۔ تو لہٰذا ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف شیطان، ایک طرف عباد الرحمن اور ایک طرف عباد الشیاطین، شیطان کے بندے۔ تو ہمیں طاغوت سے بھی بچنا ہے، اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے سامنے، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی نا، پیچھے گنوائی ہیں، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، جانور، حتیٰ کہ درخت، جمادات، نباتات، حیوانات، جتنی مخلوقات ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ صرف ایک انسان ہی ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ اس سے روگردانی کرتا ہے، وہ نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کہ جتنی بھی، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، کیا ہے؟ ان الیمین والشمائل سجدا للہ، یہ سجدہ کرتی ہیں دائیں بائیں، دیکھو انہیں،
یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے وہم داخلون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے۔ آسمانوں میں جو چیزیں ہیں جو زمین میں ہیں وہ کس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں؟ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ من دابۃ والملائکہ، دابا دابا چوپائے جتنے جانور ہیں، والملائکۃ اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون اور وہ اللہ کے ساتھ تکبر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت سے انکار نہیں۔ گویا کہ ثابت ہوا جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ تکبر کر رہا ہے۔ اور سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اور شیطان نے بھی تکبر کیا کیا تھا؟ اللہ کی عبادت سے انکار کیا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو لہٰذا آج بھی اگر جو کوئی بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، گویا کہ وہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا، تو تکبر جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، اور وہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ ساری مخلوقات اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور اللہ سے ساتھ ڈرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ عمل وہ کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چلتے ہوئے دودھ کی مثال دی ہے۔ دیکھو بھینس میں سے خون اور گوبر میں سے اللہ صاف ستھرا دودھ نکالتا ہے جسے تم پیتے ہو۔ کون ہے جو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے نشانی ہے ان چوپاؤں میں، کیا ہے کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس کے پیٹ میں سے، درمیان میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے لبنًا خالصًا، خالص دودھ بغیر کسی ملاوٹ کے۔ پانی بھی نہیں ہوتا، پانی بھی جانور پی رہا ہے، چارہ بھی کھا رہا ہے، گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن صاف ستھرا دودھ نکلتا ہے، تم پیتے ہو، للشاربین پیتے ہو۔ ومن الثمرات، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا تذکرہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی ہے۔ دو مثالیں یہاں پر اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان کافروں کے لیے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی حکموں کے اوپر چلتے نہیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ملازم ہے تمہارا، تو تم اس کے اپنے برابری کرنا پسند نہیں کرتے کہ وہ میرے برابر آ کر بیٹھے، میرے برابر ہو جائے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذی فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے بعض تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، درجے دیے ہیں، بعضوں کو اللہ نے زیادہ دی ہے، بعضوں کو کم دیا ہے، بعضوں کو اس سے کم، تو تمہارے درمیان ایک سٹیٹس قائم کر دی ہے، اوپر نیچے، اوپر والے ہیں، کچھ امیر ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ غریب ہیں۔ تو فرمایا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہارا رزق تمہارے غلاموں پر لٹایا جائے، ان کے برابر ہو جائے، ان کو دے دیا جائے، یا تمہارے جن کے دانے ہاتھ جو تمہارے غلام ہیں، ما ملکت جو تمہارے دانے ہاتھ میں ہیں یعنی غلام ہیں، وہ تمہارے برابر ہو جائیں، تم یہ پسند نہیں کرتے ہو، تو کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم یہ پسند نہیں کرتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے پھر اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہرا دیتے ہو، یہ کتنی بری بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وہ کتنی بیوقوف عورت ہے کہ وہ سارے کام کرتی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جا، کلتی نقصت غزلها من بعد قوت انکاسا، جو سود کاٹتی ہے، سارا دن چرخہ کاٹ کاٹ کر دھاگا بنایا اور پھر جب شام ہوتی ہے اس کو پکڑ کر سارے کو کاٹ دیتی ہے۔ بیائی نہیں، اسی طرح ہم سارے زندگی کام کرتے ہیں اچھے کام اور پھر اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع کر دیتے ہیں، بعد میں انکار کر دیتے ہیں، کوئی کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم روزے رکھ رہے ہیں، روزے رکھے، ہم نے تلاوت بھی کی، سارا کام کیا، جو ہی شوال کا چاند نظر آیا تو نماز بھی نہیں گئی، تلاوت بھی گئی، سارا کچھ چھوڑ دیا، تو فائدہ کیا؟ وہ پورا مہینہ ہم نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے، جو ہم نے اللہ سے معافی مانگی، جو ہم نے نمازیں روزے رکھے، تلاوت کی، تو جو ہی شوال نظر آیا، چاند نظر آیا، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ تو یہ ایسی ہے جیسے اس عورت کی مثال اللہ نے دی ہے، لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو بھی
یہ وصیت کی، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، آپ نے بلانا ہے سیدھے راستے کی طرف دانائی حکمت کے ساتھ اور واعظ کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اچھا واعظ کر کے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان سے بحث مباحثہ بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے، ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہ ہے، واللہ اعلم بالمہتدین، اور اللہ ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں ان کو بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت حاصل کرنے کے لائق ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ تو فرمایا آپ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، آپ پریشان نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں جو یہ مکر و فریب کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے اور پھر ان صفات کو اپنانے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔